انہوں نے کہا تمہیں کیا ہوا دریائے نیل کو؟ انہوں نے کہا تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا لگا حضور آ گئے. بس کائنات کی ہر چیز چمک اٹھی کہ اب حضور نے ہر چیز کا احکام بتا کر جانے ہیں، ان کے حقوق بتا کر جانے ہیں. اور آج خواتین حقوق مانگتی ہیں روڈوں پر کھڑے ہو کر آزادی مارچ کے نام پر. میں نے کہا تمہیں حق تو بڑا بہترین ملتا تھا، یہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت ہے کہ تم بچ گئی ہو، ورنہ ہمارا امام کہتا ہے تائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے لیے. میں نے کہا تم حقوق مانگتی ہو روڈوں پر آ کے اور اسلام کے خلاف بات کرتی ہو، حضور کے دین کے خلاف بات کرتی ہو. تم وہی ہو جنہیں زندہ درگود کر دیا جاتا تھا، جن کی پیدائش پر ماتم ہوا کرتے تھے. یہ تو میرے آقا نے بتایا کہ جس نے اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کی، ایسے ان کے حقوق ادا کیے اور ان کی صحیح پرورش کی، قیامت والے دن وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے جائے گا. تمہارے حقوق تو حضور نے بتائے ہیں. اور اگر تم اس در کو چھوڑ کر جاؤ گی تو یاد رکھنا پھر تمہاری تصویر بل بورڈوں پر ہوگی، لیکن یہ یاد رکھنا اگر تم اس در کے ساتھ جاؤ گی تو پھر سیدہ زہرا کی کنیزیں بن کر جنت میں جاؤ گی. ہاں بس حضور کا در ہے کائنات میں جس کو پناہ مل سکتی ہے. حضرت سعد بن معاذ، میں سنانے لگا ہوں میلاد ہے کیا. حضرت سعد بن معاذ کو میدان خندق میں رگ عقل میں تیر لگ گیا. یہ بائیں ہاتھ میں یہ رگ عقل ہے، اس میں تیر لگ گیا اور قرآن کہتا ہے هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. میرے حبیب ہم نے آپ کے غلاموں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا. ہاں اور اسلام لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ بابا جی بڑی سخت باتیں کرتے تھے. میں نے کہا یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اور اسلام تو صحابہ کو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور جناب جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے آقا مولا نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ. حضور نے فرمایا اللہ نے ازل میں سب کے دلوں کی طرف دیکھا. میرے صحابہ سے پاکیزہ کسی کے دل نہیں پائے. اللہ تعالیٰ نے میری غلامی کے لیے صحابہ کو تب چنا جن کے دلوں میں اللہ نے ازل کی طرف دیکھا. ان کے لیے بھی کبھی بدر، کبھی احد، کبھی خندق، کبھی مراسی، کبھی مستلق، کبھی تبوک. پھر کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور مسلمان گھر بیٹھا رہے اور کہنے کہ دین پر کون چل سکتا ہے. میں نے کہا وہ اقبال نے سچ کہا کہ تو بدل گیا تو بہتر کے بدل گئی شریعت. بات کہنا چکا ہویا مسلمانہ تو بدلیا، یورپ زدہ دین لے کے پھر رہے، یورپ زدہ دین. یورپ میں ان کو لا کے جناب اور نہیں جی اسلام امن کا درس دیتا ہے. میں نے کہا بالکل اس کا کون انکار کرتا ہے. اسلام امن کا درس دیتا ہے. اسلام امن کا درس اس وقت دیتا ہے جب بلال کعبے کی چھت پر ہو، اور اسلام تلوار کا حکم تب دیتا ہے جب بلال کے مقابلے میں بدر میں امیہ کھڑا ہو. اسلام چھڑتا نہیں، کچھ نہیں چھڑتا. اسلام بندے کھڑکا کے لیندہ، این بندے کھڑکا کے لیندہ. کدی بدر اس لے جاندہ، کدی احد اس لے جاندہ، کدی خندق اس. اسلام بندے نہیں کچھ لیندہ. انہیں امیر المجاہدین نے اگر دعویٰ عشق رسول کیتا تو اسلام نے کھڑکایا نہیں ان کر کے. انہوں نے کہا چلو جی فیض آباد چلتی ہیں گھوڑیاں چاکھو کہ ستم گرے درا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. چل دیا گوڑیاں بھی لے گیا اور جناب سمری حال چوک کلی ویل چیٹ دبا دیتی. اور جناب 8 مہینے امیر المجاہدین 10 منٹ ایک فرش تے نہیں بیٹھ سکتے. 8 مہینے 6 مہینے جناب جیل دے فرش تے بیٹھے رہے. اور جناب جا کے اتھے میں پوچھا، میں کہا سنا بابیو میں تو ہم کہنا صاحب بڑے ظالمن اے باز نہیں آن کے ہون سناؤ کی آلے تے کیا زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی اب سنگ مداوا ہے ایسا شفتہ سریقہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. بس اور جھلیا جنہوں رب اس طرح دیا کرے نا انہوں نے حسد نہیں کری دا، انہوں نے حسد نہیں کری دا. ہاں او تبرفانہ اللہ کا ذکر کرتے جھنڈے تھلین اس سائے بے چننا. اور آپ نے فرمایا میرے حبیب آپ کا ذکر ہم نے آپ کے لیے بلند کر دیا، اور جس نے وہ جھنڈا تھام لیا اس کے سائے میں تو وہ آ گیا نا. ہاں تے جنہوں رب شانہ دے بے انہوں نے حسد نہیں ہوتے. اگر میں ایک گل اتنے کر جانا ہے بڑی ڈاڈی، وہ ساڑھے اسلاف انہا انہا تی تاریخ کتابہ وچ اور انہا دے اقدام سارے لکھے ہوئے ہیں. لیکن اگر زمانہ حاضر اسی اپنی اکھا نال امیر المجاہدین نو سیٹ تے کر دیں پھر اسلام ہے کی.
پھر کی ہے اسلام؟ اسلام ہے بے تسی حسد کرتے ہو، ساڑھے نال حسد کرنا توڑا پڑھتا ہی نہیں۔ اگر اقبال کہندا حسد نہ کرو، ذرہ عشق نبی ازحاق طلب، سوز صدیق و علی ازحاق طلب۔ اقبال کہندا جے خالی ہو نا تے رب دی بارگاہ چو ذرہ عشق نبی منگا، زیادہ نہ مانگنا توڑے واسطہ نہیں، لیکن سوز صدیق و علی آڑا منگنا۔ اور اگر اسلام اس چیز دا ناسی کہ چپ کر کے سر ڈھا دین دا کہ تسا دا سر ڈھا لے سن، جدو مسجد دے سپیکرہ دا مسئلہ بنیا کہ جناب سارے اتار کیا خود کھڑے جا کے دے رہے سن، کیا جناب نہیں اذان کی کیا ضرورت ہے، ایک سپیکر سے بھی ہو سکتی ہے۔ ایک آواز آئیوں نے کہا ہے رب دے گھروں تو سی سپیکر لاؤ تے اسی اپنے گھر دی ٹوٹی بھی نہ نار دئیے، ساڑھے ہونے ہیں کوئی رب دے گھر وال نہیں جا سکتا، اسی جینے ہیں کوئی ساڑھے تو ٹپ کے جائے گا۔ تے پھر اسلام نے قبول کیتا کہ نہیں کیتا؟ ہاں اسلام اپنی پاور آپ رکھدا، ہاں اے کسی نے حسد نہیں کرنا چاہیے، اور اے یاد رکھ لینا اے گل میں آپ بڑی ڈاڈی کری جا رہے ہیں، جے توہاڑیاں پگڑیاں تے توہاڑیاں اس کا سلامت ہے نا تے اس سے بھی جناب اینا مجاہدہ دا اور اینا تحریک لبیک آلیں دا حصہ بے، جس دن اے ساڑھے تو ٹپ گئے نا تے رہن ہونا تو انہوں ہی نہیں دینا۔ ہاں انہوں رہن اے میں تاریخی گل سنا جاما، چیچنیہ دے اندر مسلمانہ انہوں نے کیا کہ جناب تسی جناب اینا جناب اپنے مذہبی پیشواؤں چھوڑ دیو اور تسی ساڑھے نال آ جاؤ، اسی تو ہمیں اسلام دی آزادی دینے ہیں۔ آزادی دینے تک وہ اتھے آ گئے کہ انہوں نے جناب عورتوں دے کپڑے بھی اتوار دیتے، لیکن اس سے بھی راضی نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا جدو تک کلمہ پڑھ دیو نا اسی تو انہوں نہیں چھڑیں گے، صرف توڑے اطلاع واسطے اتنی عرض کر کے جا رہے ہیں کہ ساڑھے نال حسد نہ کرو، اسی جس مقام تے کھڑے ہیں اسی اپنی وجہ نہ نہیں کھڑے، اسی ختم نبوت دا پرچم لے کے کھڑے ہیں، اسی ناموس رسالت دا پرچم لے کے کھڑے ہیں، اسی ناموس رسالت دا پرچم اور دین دا پرچم لے کے کھڑے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ، میں واپس اپنی گل دی طرف، حضرت سعد بن معاذ کو رکھیا کل تیر لگ گیا، حضرت سعد بن معاذ دا خون جاری ہو گیا، حضرت سعد بن معاذ نے دعا مانگ دی تھی، یا اللہ میں نو اس وقت تک موت نہ دیویں جدو تک میں تیرے حبیب دے دشمن جڑے اے مکے والے بار بار لشکر لے کے آنے جے انہاں اسی طرح لشکر لے کے آنے تو پھر میں نو زخم نہ موت نہ دیویں، اور اگر اینا نہیں آنا تو پھر میں موت دے دیویں۔ لیکن ایک گل ہے او بنو قریظہ دے یہودی جنہیں تیرے حبیب نال غداری کی تھی انہاں دا انجام بغائے بغیر میں نو موت نہ دیویں۔ اور یار ساڑیاں دعاواں کیاں ساڑیاں تمناواں کیاں، اے پلاٹ مل جائے، اے فلاں مل جائے، اے فلاں مل جائے، اے جناب اے حاصل ہو جائے، صحابہ دی دعاواں کیاں کیا یا رسول اللہ یا اللہ تیرے حبیب تے جڑے دشمن نہ انہاں دے انجام بکھائے بغیر میرے موت نہ دیویں، اور نہ اس دھرتی پیدا کیتا ہے نہ جان نصارہ ورگا، اور نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی نہ چارہ یارہ ورگا۔ اور ساڑھا امام تا پھر گالی مکا گیا کہنا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ حضرت سعد بن معاذ نے دعا مانگ دی تھی، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم خندق میدان خندق اور غزوہ خندق ختم ہونے تو بعد حضور تشریف لے کے اپنے کاشانہ اقدس سے حضرت جبریل امین حاضر ہو گیا، کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ حکم دینا کہ بنو قریظہ دا فیصلہ بھی نہ لے کر دے۔ ادھر جناب سعد بن معاذ نے دعا مانگی اور ایک بات کہنا افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر اٹھتے ہیں حجاب آخر۔ اور ایک بات کہنا کہ جدو انسان دل نالوں صدا کٹے نا تو پھر وہ جا کے عرش کو جواب حضرت جبریل امین دی صورت جانا کہ میرے حبیب بنو قریظہ دا فیصلہ کر دو۔ حضور نے اپنے صحابہ نو لیا، میں تو انہوں ایک گل سمجھانا لگا کہ حضور دا در چھڑ کے کوئی جاوے، حضور نے صحابہ نو لیا جا کے بنو قریظہ دا محاصرہ کر دیتا۔ جدو بنو قریظہ دا محاصرہ ہو گیا تے وہ بنو قریظہ 10-15 دن تو بعد تھلے اترے انہوں نے سردار انہوں نے کہا یا رسول اللہ اسی تو آنو حکم نہیں مندے، اسی سعد بن معاذ نو حکم مندے ہیں، انہوں کو لیاؤ وہ ساڑھا فیصلہ کرے، اسی تو آڑھا فیصلہ نہیں مندے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات اور حضرت زبیر بن عبام نو حکم دیتا فرمایا حضرت سعد بن معاذ نو گھروں زخمی حالت سوار کر کے لیاؤ گھوڑے تھے، اور جب سوار کر کے حضور دی بارگاہ حاضر ہوئے نا تو میرے آقا نے فرمایا سعد اے یہودی سامنے کھڑے اور اے یاد رکھنا منافقت کی آوازہ کی ہوں۔ حضرت سعد بن معاذ نے زمانہ اسلام لے آن تو پہلے یہودیاں نال بڑی دوستی سی، بڑی قرابتداری سی، بڑے لین دین سن، بڑی جناب کاروبار سی، تے جدو حضرت سعد بن معاذ حضور دی دارت چلے نا تے منافق ہوندے کہنے لگے سعد ذرا خیال کری یہودی تیرے بڑے یار سن، سعد ذرا خیال کری انہاں نال تیری بڑی دوستیاں سن، بیٹھ کر سن اٹھنے بیٹھنا سی، بڑی جناب یارانے سن، سعد ذرا خیال کری۔ حضرت سعد سنتے آئے جدو حضور دی بارگاہ پہنچے نا حضرت سعد بن معاذ نے اپنی گردن پیچھے موڑی، کیا سعد آج وہی فیصلہ کرے گا جڑا اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے؟ اے منافق اس دور تو لگے آ رہے ہیں، انہاں دی کوئی آج گل نوی نہیں۔
حضرت سعد بن معاذ جب حضور دی بارگاہ پہنچے حضور نے فرمایا سعد اے یہودی کہندے کہ انہاں نوں میرا فیصلہ قبول نہیں ہے تینوں حکم مندے حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا یا رسول اللہ کہ میرا فیصلہ انہاں دے مرد سارے قتل کر دیتے جان ادھر ذرا تھام کے سننا ہاں ادھر دل تھام کے سننا فرمایا یا رسول اللہ تواڈے غدار ہیں انہاں دے مرد قتل کر دیتے جان انہاں دی عورتاں لوڈی بنا دیتی جان انہاں دے بچے غلام بنا لیتے جان انہاں دی جائیداداں ضبط کر دیتی جان میرے آقا نے جب فیصلہ سنا تے حضور مسکرا پے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام ہاں جی میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا پہ حضور نے فرمایا ساتھ تیرے آن تو پہلے رب عرش تے فیصلہ کر چکیا ایتھے ایک گل بڑی غور طلب ہے بابا جی فرماندے سن جے یہودی یہ کہہ دے نا کہ حضور تسی ساڈا فیصلہ کرو حضور نے سارے نو معاف کر دینا سی لیکن حضور دا در چھڑ کے اس صحابی کو پناہ لین گئے کہ اس کا مطلب ہے تو آیا نہ کرتے کیوں بد نصیبہ ہزارہ رنگاں میں چرنگیں دے محمد تاندرے آلے تھک گئے ہو